میری عمر ابھی 20 سال تھی کہ میری سوتیلی ماں نے میری شادی کر دی۔ وہ جیسی بھی تھی مگر میرے لیے اس نے اچھا ہی سوچا تھا۔ میرے شوہر انگلینڈ میں اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، سو میں بھی نکاح کے 6 ماہ بعد رخصت ہو کر یورک شائر انگلینڈ آ گئی۔ میں بنیادی طور پر ایک گھریلو عورت تھی مگر شوہر چاہتے تھے کہ میں جاب کروں۔ میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا۔ مزید کچھ کورس کرنے کے بعد مجھے ایک سکول میں نوکری مل گئی۔ دن پرسکون انداز میں گزرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا۔ میری ساس گھر پہ ہی ہوتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال بآسانی کر لیتی تھی۔ بڑی بیٹی ہانیہ 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی شائنہ 6 ماہ کی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میں ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی مگر وہ زہر نہ ہونے دیتی۔ اکثر ہانیہ شکایت کرتی کہ دادو کمرے میں کسی سے بات کرتی ہیں۔ میں اس کو چپ کروا دیتی کہ فون پر کسی سے بات کرتی ہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ ان دنوں ساس بے حد بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ گئی۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ میں نے سکول سے چھٹیاں لے لی اور گھر اور بچوں کے ساتھ ساس کا بھی خیال کرنے لگی مگر وہ نہ بچ سکی اور ایک شام خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ مرنے سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے پاس بلایا اور اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے منہ کے قریب جا کر سنا تو وہ بولی، "یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رہنا۔" ان کی آواز میں جانے کیا تھا کہ میں لرز کر رہ گئی۔ شوہر سے ذکر کیا تو وہ بولے، "ہسپتال سے جانے کا کہتی ہوگی۔" ان کو ہسپتال اور دوائیوں سے بہت الرجی تھی، اس لیے وہ بھی یہی سمجھ بیٹھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ان کی موت سے ہمارا گھر کا گھر افسردہ ہو گیا۔ 1 ماہ ان کو پاکستان لانے اور تدفین وغیرہ میں لگ گیا۔ واپس گھر پہنچی تو نوکری کی فکر ہوئی۔ شوہر سے بات کی کہ نوکری چھوڑ دی جائے تو وہ بولے، "اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول میں تم ہوگی تو ان کو فکر نہیں ہوگی۔" میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ تو میرے ساتھ ہی اسکول جاتی مگر شائنہ ابھی چھوٹی تھی، اس لیے ڈے کیئر کا انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ پڑوسن ایک اچھی عورت تھی، اس کے پاس چھوڑ کر میں پہلے دن اسکول گئی۔ طویل غیر حاضری کے بعد کام کا لوڈ تھا۔ آتے آتے شام کے 4 بج گئے۔ بھاگم بھاگ بڑی بیٹی کو لیے اسکول سے پڑوسن کے گھر آ گئی۔ شائنہ سو رہی تھی۔ بہت شکر ادا کیا، پڑوسن نے چائے پہ روک لیا۔ چائے کی طلب بھی تھی سو میں بیٹھ گئی۔ اس کا نام سارہ تھا، وہ بھی مسلم تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسکول جاتے تھے۔ سارہ نے بیبی سینٹر کی تجویز دی۔ وہ کمپنی کو جانتی تھی کہ جہاں سے بیبی سینٹر کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً رابطہ نمبر لیا۔ سارہ نے مجھے بتایا کہ کمپنی میں ایک مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام عالیہ تھا، اس کو بلانے کا کہا کیونکہ سارہ بھی ضرورت کے وقت اس کو بلاتی تھی۔ میں نے کمپنی کو فوراً فون کیا اور عالیہ کو بھیجنے کا کہا۔ کمپنی نے شام 8 بجے کا وقت دیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے عالیہ آ گئی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ عالیہ کا سارا بایو ڈیٹا کمپنی نے بھیج دیا۔ مجھے بھی وہ ایک مخلص لڑکی لگی اور میں نے اسے نوکری پہ رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے مستقل طور پر رکھ رہی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اگلے دن صبح 8 بجے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن صبح وہ ٹھیک 8 بجے گھر آ گئی۔ شائنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب ایک کھیلنے والا انسان اسے مل رہا تھا۔ وہ جلد ہی دوست بن گئی۔ میں اور میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے کام میں چلے گئے۔ شائنہ ایک خوش مزاج بچی تھی اور وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی تھی۔ ہانیہ اسکول سے آتی تو دونوں مل کر اودھم مچاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور عالیہ نے میرا بھروسہ جیت لیا۔ وہ ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی۔ کچھ دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کئی بار وہ کچھ کہنا شروع کرتی مگر بات کو چھوڑ دیتی اور خدا حافظ کہہ کر نکل جاتی۔ میں نے سوچا شاید اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوگی تو چھٹی لینا چاہتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے دن اسے چائے پہ روک لیا۔ وہ کپ ہاتھوں میں لیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے خود ہی اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ وہ بولی، "اوپر دائیں کمرے میں کون رہتا ہے؟" میں ایک دم حیران سی ہو گئی۔ "وہاں میری ساس رہتی تھی۔" میں نے کہا۔ "وہاں میری ساس رہتی تھی؟" میں نے کہا۔ "کیا بات ہے، بولو۔"
कुछ नहीं, बेबी वहाँ चली जाती है और बातें करती है, उसने बताया। मैं सोच में पड़ गई। वो इजाज़त लेकर चली गई। रात को शौहर से ये बात बोली तो वो बोले, तुम भी क्या फजूल बातें सोचती हो। शैना अम्मी से बहुत करीब थी, उनकी तस्वीर से बातें करती होगी। मुझे भी सुनकर सुकून सा हो गया। वाकई ऐसा ही था, अम्मा उससे बहुत लाड करती थी। अगले दिन मैंने आलिया को भी समझा दिया कि वो भी मुतमईन हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाले दिन क्या लेकर आएंगे। इस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। शौहर बहुत खुशगवार मूड में थे। उन्होंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने आलिया से बात कर ली थी कि वो रात 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी घर आ जाएंगे। वक्त मुकर्रर पे आलिया घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। बच्चियां टीवी पे कार्टून देख रही थी। मैंने आलिया को सब औकात समझा दिए कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाए और खाना वो खा चुकी है। आलिया के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था जो वो खा ले। एमरजेंसी के तौर पे वो मुझे या मेरे शोहर को फ़ोन कर सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी को दांव पे लगा कर जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।